نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار کی بدسلوکیاں۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دی اور پیچ در پیچ شروع کر دیے۔ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس ملعون کو ہٹایا۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، کبھی جسم اطہر پر نجاستیں ڈالیں، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، قتل کے منصوبے بنائے، جسم اطہر کو لہو لہان کیا، قید میں رکھا۔ آپ کے صحن میں پکتے ہوئے کھانے پر غلازتیں پھینکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ، کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر، کبھی دم کٹا کہا اور کبھی شاعر۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے نعوذ باللہ، اور عاص بن وائل تو اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ یہ ملعون جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنتا تو کہتا اسے چھوڑ دو، وہ دم کٹا ہے، اس کے پیچھے اس کی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بہتر و برتر، طاہر و اطہر، ساقی و کوثر، شافی محشر، کبھی جواباً صرف اس قدر فرما دیا کرتے تھے، اے فرزندان عبد مناف، حق ہمسائیگی خوب ادا کرتے رہو، میری بیٹی رو نہیں، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سر بازار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حال میں گھر تشریف لے کر آئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک آپ کا سر دھو رہی تھی اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے اور فرماتے کہ رو نہیں میری اے بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات پر ابو لہب کا اظہار مسرت کہ ابو لہب کے خبث باطن کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کی غم میں شریک ہونے کی بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے پاس سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو جا کر یہ خبر دی کہ یہ لو، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گیا نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو ابو لہب کا اپنے بیٹوں سے طلاق دلوانا۔ نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عقبہ اور عتبہ سے بیاہی ہوئی تھیں۔ نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ کہہ کر ان کو طلاق دلوا دی کہ میرا تم سے ملنا حرام ہے، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں کو طلاق نہ دو۔ چنانچہ اس کے دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی، اور عتبہ تو گستاخی میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ کہا، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا، میں نجم اذ ہوا اور ثم دنا کندلی کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا نہیں۔ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں پہ مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں، اس لیے اپنے سامان کی خود حفاظت کرنا۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا، میرے بیٹے کو حفاظت کی کچھ انتظام کرو، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ قافلے والوں نے عتبہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دیے، درمیان میں سامان جمع کیا اور اوپر اس ملعون کو لٹا دیا۔ اچانک رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں
گھس گیا، اس نے اتبا کو پھاڑ دیا۔ اضافہ بدتمیز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحوالہ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار مکہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کا ایک واقعہ۔ ابن اسحاق کا بیان ہے، ایک دفعہ عراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے، اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ عراش نے تنگ آ کر ایک روز حرم میں بیٹھے قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں جا کر یہ شکایت لگائی۔ دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش نے اس شخص سے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے، جا کر اس کو شکایت لگاؤ، وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دے گا۔ عراشی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرداروں کی شکایت کی۔ قریش کے سرداروں نے آپس میں کہا، آج لطف آئے گا۔ عراشی نے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ سرداروں نے پیچھے سے ایک آدمی لگا دیا کہ جو کچھ گزرے اس کی خبر لا کر ہمیں پہنچا دینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اس شخص کا حق ادا کر دے۔ اس نے جواب میں کوئی چون چرا نہ کی، سیدھا اندر گیا اور اونٹوں کی قیمت لا کر اس شخص کو واپس کر دی۔ قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر حیران رہ گیا اور جا کر سیدھا حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرا سنا دیا اور کہنے لگا کہ واللہ آج وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دو تو اس نے بلا چون چرا اس کو واپس کر دیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں تھی۔